آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ارشد علی۔ 2024-25 میں گندم کی کاشت اور اس حوالے سے جو موجودہ حالات ہیں ان سے میرے زمیندار، میرے فارمر واقف ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں ایک عام فارمر کیا کرے؟ آج کی ویڈیو میں 3 اہم ترین پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ حالات کے مطابق انہیں آپ 3 اہم ترین سوال بھی گردان سکتے ہیں۔ نمبر 1، کتنے % رقبے کے اوپر اس سال 2024-25 میں گندم کاشت کی جائے؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ بیج کون سا استعمال کریں؟ بازار سے خرید کے یا گھر کا بیج استعمال کریں؟ اور سوال نمبر 3، اس سال کھادیں کتنی استعمال کریں؟ یہ اہم ترین 3 پوائنٹ ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال 2024-25 کا جو جا رہا ہے، ہماری گندم جب ہارویسٹ ہوگی تو گورنمنٹ کے پاس وافر مقدار میں گندم پڑی ہوگی، تو ہمیں 50% سے زیادہ گندم کاشت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے، پھر باقی رقبے کا کیا کریں؟ دیکھیں، آپ رایا کی طرف آئیں، آپ سرسوں کی طرف آئیں، آپ توریے کی طرف آئیں، آپ کنولا کی طرف آئیں، جن علاقوں میں ویجیٹیبل کا کام ہوتا ہے ویجیٹیبل فارمنگ کی طرف آئیں۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اگر آپ مائنڈ سیٹ اپ بنا لیتے ہیں تو پھر بہت سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 کہ کون سا بیج استعمال کریں؟ میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا بیج استعمال کرنا چاہیے اس سال۔ اور ایک کنسیپٹ ہے نا کہ بازاری بیج لے کے کاشت کرنے کا، کہ اس سے پیداوار اچھی آتی ہے، پیور بیج ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک اچھا فارمر وہ ہے جو حالات کی نزاکت کو سمجھے اور ماضی کے تجربات سے سیکھے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہماری دھان کی فصل کے اوپر پھل ہی نہیں آیا۔ اب دیکھیں، کلائمیٹ چینج اپنی جگہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس میں بیج کی پیورٹی پہ سوالیہ نشان ہے۔ اگر بیج پیور ہوتا تو اس طرح کی سچویشن پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے ہم مارکیٹ سے خریدے گئے بیج کی پیورٹی پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ سارے معاملات باہر کے ممالک میں ٹھیک ہیں، پاکستان میں اس طرح کے معاملات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے کوشش کریں، اپنے گھر کا سٹور شدہ بیج نکالیں، اس کو واش کریں یا اس کو پنکھے کے سامنے اڑائیں، اس کو زہر لگائیں، کاشت کریں، یا ایسا کریں کہ آپ تسلی بخش نہیں ہیں تو اپنے لوکل فارمر ساتھی ہیں ان کے ساتھ تبادلہ کریں۔ جتنی گندم آپ کو ریکوائر ہے بیج کے لیے اتنی لیں اور اتنی ہی گندم ان کو واپس دیں۔ اگر کوئی ایسے راضی نہیں ہوتا تو ان سے خرید لیں، ان سے ریٹ طے کر کے ان سے خرید لیں۔ فارمر آپس میں ہی سیڈ کی خرید و فروخت کا بزنس کر لیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہ کریں۔ سوال نمبر 3، کھادیں کتنی ڈالیں؟ بھائی دیکھیں، اس سال 2024 میں اب کم کھادیں ڈال کے اپنے پلان کریں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، یوٹیوبرز جو ایگریکلچر کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، دیکھیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو کم کھادوں پہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ بھائی ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ رحم کریں، اب ہم عام فارمر کو جینے دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سال ہمیں ڈی اے پی نہیں خریدنی چاہیے۔ اگر ہماری زمینوں کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمارا گزارا نہیں، تو آدھا بیگ ڈی اے پی گندم کے سیڈ میں ہی ملا کے کیرے کے ساتھ کاشت کریں، یہ فائدہ مند ہے۔ اس سال نائٹروفاس کے ساتھ پلان کریں، اس سال بی او پی کے ساتھ پلان کریں، اس سال ایس ایس پی کے ساتھ پلان کریں۔ بہت سارے فارمر کو تحفظات ہیں اس حوالے سے کہ ان سے پیداوار اچھی نہیں آتی۔ یہ مختلف سالوں میں مختلف تجربات ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال 3 بیگ نائٹروفاس ڈال کے بھی پیداوار تسلی بخش نہیں رہی۔ 40-45 من کے ایوریج راؤنڈ اباؤٹ ملی۔ اس سے پیچھے اگر ایک سال چلے جائیں، حالانکہ اس سال گندم آخری سٹیج میں گر گئی تھی، تب بھی بہت زیادہ اچھی پیداوار آئی۔
اور اکثر لوگوں کے ایک نائٹروفاس کے ساتھ پلان تھے، تو 50-55 من کے راؤنڈ اباؤٹ پیداوار تھی۔ تو صرف کھادوں کے زور پہ ہی اچھی پیداوار آتی ہے، یہ کنسیپٹ صرف معتدل زمینوں کے لیے ہوتے ہیں، ایسی زمینوں کے لیے نہیں ہوتے جس طرح کی زمینیں ہماری ہیں۔ آپ پکے وٹ کی زمین کی نوعیت پہ غور کر لیں، آپ 15,000 20,000 کی کھادیں ڈال لیں، آپ کی ایوریج 30-35 من ہوگی۔ آپ 60,000 کی کھادیں ڈال لیں، آپ کی پیداوار تب بھی اتنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ فرق ہوگا تو 5 سے 10 من کا فرق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا سمجھ کے چلنا پڑے گا۔ بھی ایک پوائنٹ اور بھی ہے، اگر ہم کنٹینیو ہر سال اچھی کوانٹٹی میں کھادیں ڈالتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زمین کا فرٹیلیٹی سٹیٹس یک بارگی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ایک سال اگر ہم کھادیں کم ڈال لیتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے اچھی کھادیں ڈال رہے ہیں، زیادہ مقدار میں ڈال رہے ہیں، اس سال اگر کم کھادیں ڈالیں گے تو میرے خیال میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو چند من کا فرق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ ایک پوائنٹ اور بھی ہے، ہم اگر نائٹروفاس استعمال کر رہے ہیں، بی او پی استعمال کر رہے ہیں، ایس ایس پی استعمال کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ پی ایس بھی استعمال کر سکتے ہیں، فاسفیٹ سالوبلائزنگ بیکٹیریا، تو یہ کافی حد تک بہتر ہوگا۔ تو اس لیے اس سال زیادہ کھادیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کھادوں کے خرچ کا تخمینہ آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے، بس ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جتنے من آپ کی ایوریج ہوتی ہے اتنے ہزار خرچہ ہونا چاہیے، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے آپ نے، اور یہ بہترین میتھڈ ہے۔ فرض کر میری 40 من کی ایوریج آتی ہے تو میرا ٹوٹل خرچ 40 سے 45 ہزار ہی ہونا چاہیے، اسی میں 12-15 ہزار زمین کی تیاری کا ہم نے لگانا ہے، اور اسی میں جو ڈیزل قیمت میں لگتا ہے وہ بھی لگانا ہے۔ تو میرے خیال میں 50% خرچہ یعنی کہ 20,000 روپیہ اس مد میں الگ ہو جاتا ہے، اور 20,000 کی ہم نے کھادیں طے کرنی ہیں۔ تو آنے والی ویڈیوز میں ہم لو کاسٹ فرٹیلائزر پلان نائٹروفاس کے ساتھ، پی او پی کے ساتھ، ایس ایس پی کے ساتھ، پی ایس پی کے ساتھ جو دینے جا رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو فارمر ہمارے چینل پہ نئے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ لوگوں کو لیے بہت سارے اچھے آئیڈیاز کریٹ کیے ہوں گے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔